میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 7 آیات اور 40 سے زیادہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ایک گناہ بیان کرنے کا ارادہ ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے، اور وہ آج تقریباً ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ مسلمان ملکوں میں بھی، خاص طور پر پاکستان میں وہ گناہ بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے ہمارے ملک کی معیشت کا تباہ اور برباد ہو جانا ہے اور مہنگائی کا حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے۔ یہ ایسا بڑا زبردست نقصان ہے کہ جس سے پوری قوم دوچار ہے، حکومت بھی اس سے دوچار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس گناہ سے بچنے کی جو فکر درکار ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ایک اردو کا شعر ہے جس کا ہم بظاہر مصداق ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، جس کا حاصل یہ ہے کہ قافلہ لٹ گیا اور ان کا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہی بات بہت بڑے نقصان کی تھی اور بڑے افسوس کی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ان کی مال و دولت چھین کر کے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ لیکن اس سے بڑا افسوس کا پہلو یہ ہے کہ قافلے والے لٹ گئے اور ان کو اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں۔ بس یہ ہمارا موجودہ حال ہے کہ ہم اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن نہ سرکاری حلقوں میں کوئی اس کا احساس ہے، نہ عوام کے اندر کوئی احساس ہے۔ لٹ بھی گئے، پٹ بھی گئے، تباہ بھی ہو گئے اور ہو رہے ہیں، لیکن جس وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے دور کرنے کی توجہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، سنو میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتلاؤں؟ سنو کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے، جس کی وجہ سے تم تباہ و برباد دنیا کے اندر بھی ہوتے ہو اور عالم برزخ میں بھی، عالم آخرت میں بھی گناہوں کا وبال اور عذاب برحق ہے۔ یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے تمہارے گناہ۔ اور فرمایا کہ اس کا علاج اور اس کا واحد علاج وہ توبہ استغفار ہے۔ توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے گناہ چھوڑو۔ ایک آدمی گناہ تو چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے تھوڑی توبہ ہوتی۔ توبہ کی تو پہلی شرط یہی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے فوراً اس کو چھوڑے، اور جو گناہ کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا بھی پختہ ارادہ کرے۔ ان 3 شرطوں کا نام ہے سچی توبہ۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ جو ہم سے اس طرح کی توبہ کرے گا ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہاں تو گناہ چھوڑنے کا خیال ہی نہیں ہے، ارادہ تو دور کی بات ہے، دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ وہ گناہ کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ ہے سود لینے دینے کا گناہ، ربا کا گناہ، سود لینے دینے کا گناہ، کھانے کھلانے کا گناہ، سود کی تحریر لکھنے کا گناہ، سودی معاملے کا گواہ بننے کا گناہ۔ یہ سود کا لین دین وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 7 آیتوں میں حرام فرمایا ہے۔ بہت کم ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ذکر کریں اور اس کو حرام قرار دیں۔ عام طور پر 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں اور قرآن شریف میں اس سے منع کر دیتے ہیں، اس کو حرام و ناجائز بتلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اور سود کا لین دین کا گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ناجائز ہونا بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں سے بعض آیتوں میں آخرت میں سود کھانے والے کا جو حشر ہوگا اور جس بری حالت میں وہ کھڑا ہوگا اس تک کا بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کا اور سود خوری کا عذاب بھی بیان فرمایا، اس کو حرام بھی فرمایا، اس سے بچنے کا بھی حکم دیا، اور یہاں تک فرما دیا جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یعنی جو سود کا معاملہ کرے گا، سود لے گا دے گا، سود کھائے گا کھلائے گا، سود کے معاملات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ سود لینے دینے والا مٹے گا اور مٹ کر رہے گا، اس کی معیشت یقیناً تباہ ہوگی، اس میں کسی شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں،
اس میں برکت عطا فرما. یہ بھی اللہ پاک نے صاف صاف بیان فرما اور صاف صاف فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا ہے اور بیع کو حلال فرمایا ہے. ربا سے مراد سود دینا سود لینا دونوں اس کے اندر آ گئے. تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا ہے اور بیع کو یعنی تجارت کو جو شریعت کے مطابق کی جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ ربا کے اندر جو چیز بھی نفع میں آئے گی وہ حرام ہوگی اور ایسے ہی حرام ہوگی جیسے شراب حرام ہے, وہ ایسے ہی حرام ہوگی جیسے کہ سور حرام ہے. اور جائز کاروبار کے ذریعے جو آدمی نفع کمائے گا وہ حلال ہوگا. تو حلال ہونا بھی بتلا دیا اور ربا کا حرام ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن شریف میں بیان کر دیا. اور اس پر جو آخرت میں ربا کھانے والے, ربا لینے والے, ربا دینے والے کو جو عذاب ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا. اور اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے زیادہ احادیث طیبہ کے اندر سود لینے دینے کے معاملے کے حرام ہونے کو بتلا دیا اور اس پر ہونے والے عذاب کو بتلا دیا. اور یہ سب اس لیے بتلایا تاکہ مسلمان سود کا معاملہ کرنے سے ایسے ہی بچیں جیسے شراب اور خنزیر سے بچتے ہیں, جیسے جوا اور سٹے سے بچتے ہیں, جیسے چوری اور ڈاکے سے بچتے ہیں. جیسے یہ سب گناہ کبیرہ اور حرام ہیں, ان سے بڑھ کر سود کا معاملہ کرنا حرام ہے.